بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوم، مظلوم اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ آج پاکستان میں سیاست، ریاست، سلطنت اور مارشل لاء کی ایک تاریخ، اس کا ایک باب مکمل ہوا۔ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان کے زمانے میں پارلیمنٹ میں آئی واز دی ٹاپ وائس اگینسٹ ہم، اور وہ مختلف اوقات میں 3 واقعات ایسے ان کے تاریخی ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے، وہ آج میں بیان کروں گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ہمارے رومی کشمیر ہیں میاں محمد بخش صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ اور کسی اور نے کہا تھا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا ہے چند جس میں ہڈیاں، اور چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھنا پھر یہ عمارت خاک میں مل جائے گی، اور یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں، بلندی ہے نہ پستی ہے، عجب دنیائے حیرت عالم گورے غریباں ہے، یہ ویرانے کا ویرانہ ہے، ایک بستی کی بستی ہے، اور وہی ہم ہیں کبھی جو رات دن پھولوں میں تلتے تھے، وہی ہم ہیں کہ تربت 4 پھولوں کو ترستی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ سب نے جانا ہے، جس پہ آج جنرل مشرف چلے گئے۔ جنرل مشرف کے دور کے 2 اچھے کام کون سے تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور 2 برے کام کون سے تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جنرل مشرف غیر آئینی طریقے سے آئے تھے، اور جنرل مشرف کو غیر آئینی طریقے سے پروموٹ کیا گیا تھا۔ وہ اس سے جو سینئر جنرلز تھے ان کو چھوڑ کے نواز شریف نے یہ سمجھ کے کہ یہ آدمی آسانی کے ساتھ میرے قابو رہے گا، جو ان کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ چیف جسٹس لگانے کی پوزیشن میں ہوا کرتے تھے، جو الجہاد ٹرسٹ کے، اس سے پہلے ان کا اختیار ہوتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ آرمی چیف آج کل بھی اختیار ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ چیٹ کریں اس پہ، اور اس چیٹنگ کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ان کو کبھی NRO 1 ملتا ہے، کبھی 2 ملتا ہے، کبھی 3 ملتا ہے۔ جنرل مشرف اسی طرح سے ایک ہینڈ پکڈ انہوں نے آرمی چیف لگائے تھے، میرٹ کو چھوڑ کے، میرٹوکریسی کا وہ قتل عام کرنا جانتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد پھر ان کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہوگی جس طرح اس سے پہلے والے آرمی چیفز کے ساتھ تھی۔ اور دوسری خوبی یہ نواز شریف صاحب کی، جنرل مشرف کے حوالے سے یہ کوئی تخصیص نہیں تھی، اس کے اوپر جس نے بھی احسان کیا تو اس نے وہ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو وہ ہمیشہ یہ سبق وہ دیتا تھا لوگوں کو کہ میرے شر سے ڈرو۔ ضیاء الحق صاحب کے ذریعے سے وہ آیا، جنرل جیلانی کے ذریعے سے وہ آیا، اور ضیاء الحق صاحب اس کو تیسرا بیٹا کہتے تھے، اور یہ اس قدر وہاں تابعداری اور اس قدر خاکساری کا مظاہرہ کرتا تھا کہ جو لوگوں نے دیکھی ہیں، فوٹیجز نہیں ہیں تو ابھی آپ آرکائیوز میں جائیں تو ذرا دیکھ لیجیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بیٹوں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، اور ان کی صاحبزادی نے، جنرل ضیاء کی صاحبزادی نے، ہم تو مخالفت کرتے رہے جو بھی الٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن پاکستان کے اندر آئی، آئندہ بھی کوئی آئی تو انشاءاللہ العزیز ہمت کے مطابق اس کی مخالفت کریں گے کہ پاکستان میں آئین کا راج ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے پہلا جو کام کیا جنرل مشرف نے، وہ یہ تھا کہ ان کو ملک سے باہر جانے دیا۔ یہ بہت برا کام تھا، اس لیے کہ پاکستان میں مقدمے ہیں، عدالتیں ہیں، پاکستان میں عدالتی گرفتاری تھی، عدالتی سزا تھی، وہ سارا کچھ اٹھا کے جنرل مشرف نے پرے مارا، اور پتہ لگا کہ ایک دن جہاز باہر سے آ گیا اور وہ جہاز ان کو لے گیا۔ ایک سرور پیلس ہے وہ ریڈ سی کے اوپر، اس کے اوپر یہ چلے گئے موج لگاتے لگاتے، وہاں سے ان کو ایک ضمنی اور ملا NRO، وہ لندن چلے گئے، لندن سے پھر وہ مشرف کے دور میں ہی وہ واپس آئے۔ یہ اتنا برا کام ہوا، اس کے میں 2 پہلو آپ کو بتاتا ہوں۔ 8,500 سے زیادہ کراچی کے اندر اور پاکستان میں وہ لوگ جو بہت برے برے جرائم میں، جس میں قتل تھا، آرسن تھا، آتش زدگی تھی، دہشت گردی تھی، وحشت گری تھی، ڈاکے تھے، ریپ تھے، ان سب کو باہر نکال دیا گیا۔ اور کیا ہوا؟ NRO کے ذریعے سے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ ایک کام یہ بہت برا ہوا۔ دوسرا کام جو بہت برا ہوا وہ NRO دے کے ان کو باہر بھیجنے والا ہوا، اور پھر NRO دے کے جب وہ واپس آئے تو وہ پاکستان کی جو تاریخ تھی اس میں سے سیاست کی گندگی اور غلاظت
اگر پہلے کسی ایک ٹوکری میں وہ بند تھی تو وہ ایک ڈھیر لگ گیا, اتنا ڈھیر, جتنا بڑا کوڑے کا ڈھیر کراچی کے ہر علاقے میں. تو اب تو خیر سے پورا ملک ہی کوڑے میں ڈوبتا جا رہا ہے, لیکن کراچی کے اسٹڈی کوڑے کے ڈھیر کے حوالے سے. اچھا, ایک پہلو یہ تھا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو ہی یہ آئے تو انہوں نے لوگ چننا شروع کیا, اور انہوں نے پہلے مجھے یہ آفر ہوئی کہ وہ ایک صاحب تھے جو سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے, وہ ان کے ذریعے سے آفر ہوئی کہ آپ کو پنجاب کا لاء منسٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کیا کریں. پھر ایک جرنلسٹ ہیں لاہور کے, انگلش جرنلزم کے, ان کو پتہ لگا, انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے پوچھا کہ کیسی آفر ہے. تو میں نے کہا جی آفرز آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, ہم تو اپنی جگہ جس طرح سے چل رہے ہیں رول آف لاء کے ساتھ اسی طرح سے ہم چلیں گے. اس کے بعد انہوں نے پھر یہاں مرکز میں ایک گراؤنڈ ہے, وہاں لوگ واک کیا کرتے تھے, ججز بھی سپریم کورٹ کے, یہ شالیمار گراؤنڈ ہے, اور بڑے فوجی بھی اس میں ہوتے تھے, ہم لوگ بھی ہوتے تھے اس میں, آئی بی والے بھی ہوتے تھے. وہاں بڑی گفتگویں اور بڑے سودے ہوتے تھے. اس وقت بھی کئی لوگوں نے اپروچ کیا, ہم اس کی مخالفت کرتے رہے جنرل مشرف کی, اور اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھی بے نظیر بھٹو, ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے. پھر دوسرا یہ ہوا کہ جو ناہید خان ہے, ایک دفعہ انہوں نے لندن سے فون کیا, بی بی اس وقت لندن میں تھی, اللہ اس کو بخشے, تو مجھے کہا کہ بی بی بات کرنا چاہتی ہیں. تو جب وہ بات کر رہی تھی تو مجھے وہ ان کا لہجہ تھوڑا سا مجھے بدلا ہوا لگا. تو میں نے کہا یو اوکے؟ تو انہوں نے کہا یس آئی ایم اوکے. تو آپ کو کسی نے رابطہ کیا تھا؟ یہ این آر او سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کیا, کس سلسلے میں رابطہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی آفر ہوئے تھے جس طرح وہ بات کرتی تھی. تو مجھے سمجھ آ گئی. تو مجھے یہ بھی لگا کہ لاؤڈ پہ ہے فون, اور مجھے یہ بھی لگا کہ ان کے ارد گرد کوئی لوگ بیٹھے ہوں جو کوئی سنانا چاہتے ہیں گفتگو. تو میں نے کہا مجھے اگر آپ کو پتہ لگ گیا مجھے آفر ہوئی تھی تو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہوں نے آپ کو وکیل کو آفر کیا کیا تھا. نہیں آپ بتائیں اپنے منہ سے آفر کیا کیا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے دو باتیں تھیں, اٹارنی جنرل بن جائیں, گورنر پنجاب بن جائیں, اور ساتھ آپ یہ لیگل سائڈ جو ہے یہ آپ دیکھیں. تو جواب آپ کا کیا تھے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے جواب, بی بی کیوں اصرار کریں؟ نہیں میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا, میں نے ان کو یہ کہا کہ اتنے پیسے مجھ پہ خرچ کرنے کے بجائے بی بی سے بات کرو اور وہ وکالت سے مجھے ہٹا دے تو تمہارا کام ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس پہ وہ بہت اس نے کہکا لگایا اور ٹیلی فون جو تھا وہ بند ہو گیا. پھر تیسرا واقعہ جو پبلک نہیں ہے, کچھ لوگوں کو پتہ ہے ویسے, وہ یہ تھا کہ جب جنرل مشرف کے خلاف کیس بنا, اور کیس بہت مشکل مرحلے میں جب چلا گیا, یہ اس دور کا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک دن جنرل مشرف آ رہے تھے کیس سننے کے لیے, وہ جو ان کا فارم ہاؤس تھا اس سے سماعت ہوتی تھی فیڈرل کورٹ کی بلڈنگ میں, تو وہاں وہ آ رہے تھے تو راول ڈیم سے گاڑیاں جو فراٹے بھرتی ہوئی وہ اے ایف آئی سی پنڈی چلی گئیں, اور پورا قانون اور انصاف اور عدل اور ایوان عدل اور سوو موٹو اور اوریجنل جورسڈکشن اور رٹ جورسڈکشن اور سارا جو نظام انصاف و قانون ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم منہ دیکھتا رہ گیا, وہ وہاں پہ چلے گئے. اس وقت مجھ سے رابطہ کیا گیا, یہ تیسری بات تھی. اور پھر ہماری ایک ملاقات کروائی گئی. اس ملاقات میں انہوں نے مجھے آفر کی, جو پہلے آئے تھے ان کی طرف سے, ان میں ایک عزیز بھی ان کے شامل تھے اور باقی لوگ بھی شامل تھے جو ان کے محکمے کے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ فیس بتائیں, آپ اپنے اخراجات بتائیں تو یہ کیس آپ لڑیں گے. میں جب گیا وہاں ان کو ملنے, یہ ایف آئی سی میں ملاقات ہے, اور ایف آئی سی کے اندر انہوں نے ایک بنایا تھا علیحدہ تیسرے فلور کے اوپر یا دوسرے فلور کے اوپر, اس کے اندر ہم گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے. میں نے کہا یو کین گیٹ ڈیتھ, اور ہماری گفتگو ہوئی تقریباً 40 منٹ کی. اس دوران 10 منٹ کے بعد وہ اٹھے, میرے ساتھ میرا سٹاف تھا ایک آدمی, اور وہاں سے اٹھ کے وہ اندر چلے گئے, اور اندر گئے اور پھر وہ ڈائری لے آئے اور ایک پینسل لے کے آئے. تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, اچھا آپ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم وکیل کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چونکہ بی بی کے کیس میں آپ کا نام ہے اس لیے میں وکیل آپ کا نہیں ہو سکتا, بٹ آئی کین ایڈوائس یو. تو پھر میں نے کہنے لگے کیا, تو میں نے ایک سنگل لائن کی ان کو ایڈوائس دی, اور اگلے دن انہوں نے اپنے وکیل اس کی روشنی میں تبدیل کر دیے. تو یہ جو اچھے کام تھے, لوکل گورنمنٹ کے 2 دفعہ الیکشن کروائے اور ان کو امپاور بھی کیا. اور یہ الیکشن صرف پاکستان کی تاریخ میں دوسرا عمران خان نے جس نے کے پی کے اندر 2 دفعہ الیکشن کروائے, ورنہ پنجاب میں نواز شریف وغیرہ نے یا اسلام آباد میں کرے ان کو کوئی اختیار وہ نہیں دیتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے اعلان کیا ہے جیل بھرو تحریک کا. اس کی تاریخ کیا ہے اور جیل بھرو تحریک کیوں چلانے پہ مجبور ہوئے عمران خان,
وہ میں آپ کے ساتھ کل تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، اور آج میں بتا دوں آپ کو کہ پورے پاکستان سے جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں وہ بھرپور تیاری میں ہیں۔ اور جو سب سے اہم موضوع ہے بر صغیر کا وہ ہے کشمیر۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، 5 فروری ہے، اور میرا خراج تحسین وہاں کے لوگوں کے لیے اور حریت پسندوں کے لیے یہ ہے کہ میرے کشمیر اے وادی محتشم، تجھ پہ جب سے پڑے غاصبوں کے قدم، تیری تاریخ قصہ جور و ستم، وادی مہرباں اے کہ جنت نشاں، تیرے رنگین جلوے کہاں کھو گئے، تیرے بربت کے نغمے کدھر سو گئے، تیرے آنگن صدائے قیامت بپا، تیری ندیوں کے پانی ابلنے لگے اور چناروں کے سائے بھی جلنے لگے، پھر تیری جھیل ڈل خون آدم سے تھل، پھر تیری جھیل ڈل خون آدم سے تھل، سینکڑوں بے کفن لاشیں تجھ میں نہاں ہو گئیں، خاک سر سبز وہ کھیتیاں جن میں آتی تھی یہاں امن کی داسیاں، اور جان دے کر جو حق سے ادا ہو گئے، وہ جو عظمت پہ تیری فدا ہو گئے، تیرے بیٹے جواں اور تیری بیٹیاں، ان کا خون رائے گاں جائے ممکن نہیں، ظلم ناجے ہوا کیسے کر لوں یقین، یہ سلاسل کا شور اور یہ غاصب کے طور، خون شہداء کی سرخی مٹا پائیں گے، حق پرستوں کے جذبے دبا پائیں گے، کب تلک اے فلک آدمی آدمی پہ ستم ڈھائے گا، دور بدلے گا کب وہ سمے آئے گا، ظلم حد سے بڑا حق تنہا کھڑا، متحدہ کی آنکھیں ہیں بند، کام کچھ نہ ہوا لیک دعوے بلند، صبر کیسے مگر ہم سے وہ چارہ گر، اٹھ پڑے ہم کے دھرتی پکارے ہمیں، رو رو کہتے ہیں اپنے پیارے ہمیں، اٹھ جواں مثل آتش شجاع، اٹھ غلامی کی زنجیر کو توڑ دے، اٹھ کے تاریخ کو ایک نیا موڑ دے، اٹھ ذرا سارے جگ کو بتا، تیری دھرتی پہ غاصب نہ جی پائے گا، اپنے بارود میں خود ہی جل جائے گا۔